كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں اور بہت سارے لوگ اس سے ڈر جائیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ سسٹر تانیہ کیا باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب آپ اس لیکچر کو پورا سنیں گے تو میری دعا ہے کہ آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ فکر آخرت ضرور پیدا ہوگی۔ جیسے کہ آپ اس لیکچر کا ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنا کفن خرید لیا ہے۔ کیا آپ بھی اپنا کفن خریدنا چاہتی ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیکھیں گے کہ کفن کی اہمیت کیا ہے۔ کفن کسے کہتے ہیں؟ کفن کہتے ہیں مسلمانوں میں فوت ہونے والے شخص کو غسل دینے کے بعد سفید رنگ کی چادریں خاص انداز سے اس کے جسم پر لپیٹ دی جاتی ہیں، اس کو کفن کہتے ہیں۔ اور یہ وہ لباس ہے جو صرف اور صرف موت کے وقت پہنا جاتا ہے۔ میت کو پہنانے کے لیے بغیر سلے کپڑے جو ہر مذہب میں اس کے رواج اور قاعدے کے مطابق ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں مردوں کے لیے 3 چادریں استعمال ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے 5 چادریں استعمال ہوتی ہیں۔ کفن ایک ایسا لباس ہے جس کی فکر ہم سب کو اپنی زندگی میں کرنی ہے، ضروری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے کفن کی فکر ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد دوسرے کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے یہ کفن؟ جس نے بنایا اس نے خود بیچ دیا، اپنی فکر نہیں کی۔ جس نے خریدا اس نے کسی اور کے لیے استعمال کیا، اپنی فکر نہیں کی۔ اور جس نے اس کو پہنا اس کو لباس کی فکر ہی نہ رہی، کیونکہ کفن وہ لباس اور پوشاک ہے جو صرف موت کے وقت ہی پہنا جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے والی چیز صرف کفن ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کی، لیکن بہت افسوس ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو دنیا کی ہر چیز کی فکر ہے، نہیں فکر ہے تو موت کی، آخرت کی، قبر کی اور کفن کی۔ ویسے تو ہم یعنی انسان بنتے تو بہت ہی مثبت منصوبہ ساز ہیں، لیکن اس کے منصوبے میں آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہم انسان پیشگی اقدامات کرتے ہیں، خاص طور پر ان چیزوں پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں جو ہمیں فائدہ مند لگتی ہیں یا ان سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ سردیوں سے پہلے گرم کپڑوں کا انتظام کر لیتے ہیں، گرمیوں سے پہلے اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی رات کے کھانے کا انتظام کر لیتے ہیں، رات گھر جانے سے پہلے صبح ناشتے کا انتظام کر لیتے ہیں، اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش میں نکلنے سے پہلے چھتری لے لیتے ہیں، رات میں نکلتے ہیں تو روشنی کا انتظام کر لیتے ہیں، لمبے سفر پہ جانا ہو تو اس کی بھی بہترین تیاری کر لیتے ہیں، لیکن قبر کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، قبر کے معاملات قبر میں دیکھی جائیں گے۔ یاد رکھیے ایسی سوچ پر معافی نہیں، سزا ملتی ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم دنیا کا ہر لباس اپنی سہولت کے حساب سے خریدتے ہیں، لباس مہنگا ہو، خوبصورت ہو، کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو، اس طرح کا لباس کبھی کسی نے نہ پہنا ہو، خاص طور پر شادی کے موقع پر جب دلہن کے لیے ہم کپڑوں کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ شادی کا جوڑا بہت خوبصورت ہو، یونیک ہو، اب اس یونیک جوڑے کی قیمت چاہے جتنی بھی ہو ہم نے دینا ہے، ہم نے اس کو خریدنا ہے۔ اور اس کے برعکس جو کفن سستا ہے، خوبصورت آپ کے اعمال کے ذریعے ہوگا، یہ زندگی بھر سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو ہمیں خریدنا ہے، دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، مرنے کے بعد وہ خود ہی خرید لیتے ہیں۔ آپ کو شاید میری یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوں گی کہ سسٹر تانیہ کو کیا ہو گیا، زندگی کے ساتھ ساتھ موت کی باتیں کر رہی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حقیقت ہے۔ انسان جتنی جلدی اس حقیقت میں رہنا شروع کر دے اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا،
کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا ہماری اللہ کے پاس جانے کی تیاری ہے؟ اپنا محاسبہ خود کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کفن ہر کسی کو خرید لینا چاہیے۔ جب آپ کے گھر میں کفن ہوگا نا تو قبر کی تیاری ہم اچھی کریں گے۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، شادی کا جوڑا، شادی کی تصویریں، شادی کے تحائف سب ہم کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں نا؟ کیوں رکھتے ہیں ہم ان ساری چیزوں کو سنبھال کے؟ وہ اس لیے ہم سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو شادی کا دن ہم کو یاد آئے، اور یاد کر کر کے اس پر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ کیوں رکھی ہے ان کو ہم نے میموری بنا کے؟ کیونکہ جب بھی ہم نکالیں تو ہمیں شادی کا دن یاد آئے۔ بلکہ اسی طرح کفن جب ہمارے گھروں میں ہوگا تو اس دنیا سے جانے کی تیاری کے لیے ہم اپنے اعمال درست کریں گے، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاریں گے۔ جب مومن بن کر اس دنیا سے ہم جائیں گے تو قبر میں ہمارا دلہن کی طرح استقبال ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو، اس سے پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قبر کے سوالات میں ہم پاس ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو اس کی قبر میں ایسے سلا دو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور پہلی رات کی دلہن کیسی سوتی ہے؟ آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، جو شادی شدہ ہیں۔ اس کے سونے میں سکون اور آرام ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کو سوچ سوچ کر مسرت محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھتی ہے۔ اتنے سارے تحفے، تحائف، اچھا پروٹوکول، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو وہ شریک حیات مل رہا ہوتا ہے جو اس کے اچھے برے، خوشی غمی ہر چیز میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا ہی پیارا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ تو خدا را آخرت کی فکر کریں۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ جو ویڈیو میں آپ پکچر دیکھ رہی ہیں نا، یہ میرا کفن ہے، میں نے اپنے لیے لیا ہے، اور اس کو میں اپنے شادی کے کپڑوں کے ساتھ رکھتی ہوں۔ لال رنگ سے سفید رنگ تک کا سفر، اس کو دیکھ کر مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جب تک میں اس سفید رنگ کو نہیں پہنوں گی اللہ کی مرضی سے، تب تک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں مل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا یا نہیں پسند کرتا، موت کو ٹالتا رہتا ہے، اگنور کرتا رہتا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ جی بالکل، اسی طرح جب شادی کا جوڑا آتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا کہ اس کو پہن کر میری زندگی بدلے گی، میں اپنے شریک حیات سے ملوں گی، کتنی بے چینی سے انتظار ہوتا ہے، بے قراری سے انتظار ہوتا ہے، یعنی مائیوں سے برات تک کا جو وقت ہے وہ گزرتا ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میری پیاری بہنوں، دنیا میں زندگی کا سفر قبر تک ہے۔ اس ٹائم کو، اس وقت کو، اس زندگی کو، اس سفر کو بہت نیکیوں بھرا بنانا ہے، خوب نیکیاں کرنی ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، بہت کام ہے۔ اگر اس دنیا کی فکر چھوڑیں اور آخرت کی فکر کریں تو سر کھجانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے پاس بلاتا ہے تو 2 سفید چادروں میں ہی بلاتا ہے۔ حج اور عمرہ، احرام، سفید رنگ 2 چادریں، موت کا لباس سفید رنگ 2 چادریں۔ سبحان اللہ، احرام کی حالت میں سادگی، صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا ہے۔
کفن میں بھی سادگی، صفائی اور پاکی کا خیال رکھنا ہے۔ کفن اور احرام برانڈڈ نہیں ہوتا، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں امیر اور غریب دونوں کا ایک ہی لیول ہوتا ہے، اس میں اللہ کا انصاف ہوتا ہے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور کفن کو دیکھ کر، احرام کو پہن کر انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آخرت کی فکر کریں، قبر کی فکر کریں۔ جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کہ میں نے اپنا کفن خرید لیا ہے، تو آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ موت کی تیاری کے لیے جلدی کریں، موت کی تیاری جلدی شروع کر دیں۔ یاد رکھیں ہم ابھی سو رہے ہیں، آنکھ کھلے گی اس جہاں میں، اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت علی کا قول ہے یہ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے لباس کو اس کی زندگی اور اس دنیا میں کیوں اہم رکھا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی سفید کپڑے میں لپیٹتے ہیں۔ در حقیقت لباس یا پوشاک یا کلودنگ، اور اس کو پہناوا بھی کہا جاتا ہے، وہ لباس ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ لباس کے لغوی معنی ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی برائی اور ناپسندیدہ چیز کو چھپائے، اس کو لباس کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ انسان کی فطری خواہش اور پیدائش کی ضرورت ہے جو پہلے ہی دن سے انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ تو خدا را آخرت کے لباس کو دنیا میں ترجیح دیجیے تاکہ وہاں کی دنیا بھی خوبصورت گزار سکیں۔ لباس انسان کا پردہ رکھتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار ان کو پردہ کرواتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاتی چلوں کہ کفن موت سے پہلے خریدنا کوئی سنت یا واجب نہیں ہے، لیکن موت کی یاد دلانے میں ایک بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، بہت مددگار۔ اور موت کو یاد کرنا بھی اپنے نام اعمال میں نیکیاں بھرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ دیکھیے میری پیاری بہنوں، ڈریے بالکل نہیں، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھیے۔ دیکھیے نا، کیا آپ اللہ کا دیدار نہیں کرنا چاہتی؟ جس کی ساری عمر اتنی عبادت کی، غیب پر ایمان لائے، اس کے احکامات پر عمل کیا، بنا دیکھے اس پر یقین کیا، اس کی اتنی خوبیاں سن کر، اس کے کلام کو پڑھ کر اس پر عمل کیا، تو جب اس کا دیدار کرنے کا ٹائم آیا، باری آئی، تو سب پیچھے ہٹ جائیں، ڈر جائیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جب ہماری جو ہے وہ شادی ہونے والی ہوتی ہے، کسی سے رشتہ لگتا ہے، تو ہم اس کو دیکھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہیں نا، یعنی کتنی تیاری ہوتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے۔ جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور پتہ ہے کہ اب شادی ہونے والی ہے، تو کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، مہینوں سالوں پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ لڑکے والے بھی تیاریاں کرتے ہیں، لڑکی والے بھی تیاریاں کرتے ہیں، لڑکی اور لڑکے کے دل میں لڈو پھوٹتے ہیں کہ ہم اپنے شریک حیات کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس بندھن میں بننے جا رہے ہیں۔ یہ مثالیں میں اس وجہ سے دے رہی ہوں، کمپیئر اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے جب مثالیں دی جائیں تو لوگوں کو الحمدللہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یقین جانیے مجھے تو بہت شوق ہے اپنے آقا کو دیکھنے کا، اپنے مالک، اپنے معبود، خالق، رحمان، رحیم کو دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ تو جلدی جلدی کفن گھر لے کر آئیں اور اچھی اور نیکیوں بھری زندگی گزاریں اور خوشی خوشی موت کی تیاری کریں، اپنی زندگی کو بدلیں اللہ کے مطابق۔ قرآن سے جڑ جائیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرا یقین ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ ہوگا۔ بس اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کریں۔ آج زندہ انسان سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ اپنا سامان خود ساتھ لے کے جائیں، یہی ہم کو حکم بھی ہے، تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت اپنے ساتھ صرف 3 چیزیں لے کے جا سکتی ہے: نافع علم،
نیک اعمال، صدقہ جاریہ کرنے والی اولاد۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔